بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم ہو، خالی ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ثاقب مدنی ہے اور میں راچڈیل یو کے سے ہوں. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا تو کیا اسے مشورہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں مشورہ مانگنے میں ایسا ہے کہ جیسے کہ مشورہ کسی نے مانگا، اب اسی کے مشورے پر انحصار ہے کہ یہ مشورہ اس کو دے گا تو کام اس کا بنے گا، اور کوئی صورت نہیں تب تو اس کو دینا ہوگا مشورہ. اور مشورہ جب بھی دے تو یہ واجب ہے کہ درست مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے. اگر جس میں مسائل تو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ، لیکن دینا درست ہوگا مشورہ. مثلا یہ کہ فلاں کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کرنی ہے، کیسا رہے گا یہ بندہ، یعنی یہ آدمی کیسا ہے. تو اب یہ کہ آپ کو پتہ ہے اور مشورہ آپ دے رہے ہیں اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، چیٹر ہے، پیسے کھا جاتا ہے، یا جو بھی اگر آپ کو معلوم ہے، کنفرم معلوم ہے، تو یہ بتانا ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ ترکیب نہ کریں. اسی طرح شادی میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہاں ہم شادی کریں یا نہیں کریں، تو بعض اوقات وہاں کے مائنس پتہ ہوتے ہیں، تو پھر بھی بولنا کہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا خاندان ہے وغیرہ، تو یہ جھوٹ 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 اور مشورہ غلط. اور یہ بیچارے اگر وہاں پھنس گئے تو پھر ان کی زندگی بھر وہ آپ کو یاد کریں گے. تو اس طرح ہے کہ آپ یہ اس میں یہ رسک فیکٹر ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے گا سامنے والوں کو کہ آپ نے ان کو منع کیا ہے کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے اور آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، تو ایسے موقع پر ان کو مطلب لاک کر لیں، وربل لاک کر لیں کسی طرح بھی کہ یہ کسی کو نہ بتائیں. لیکن ہے بہت مشکل، بتا تو دیتے ہیں لوگ، لاکھ منع کرو. تاہم یہ کہ جب بھی مشورہ دیں کسی کو بھی دیں تو غلط مشورہ نہ دیں، درست مشورہ دیں، یہ لازم ہے، ورنہ کسی کو غلط مشورہ دیا تو گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Nama saya Muhammad Ilyas Attari dari Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah, Amir Ahli Sunnah, alhamdulillah di sini bersama kami ada 40 orang yang datang daripada 3 negara, iaitu Thailand, Malaysia dan Indonesia. Jadi satu persoalan yang saya nak tujukan kepada Amir Ahli Sunnah, iaitu sebahagian daripada kami mempunyai masalah, iaitu daripada pagi, awal pagi lagi sudah bekerja, mempunyai kerja di Kuala Lumpur di tempat saya, dan juga balik sangat lewat malam. Lewat malam tu mungkin dalam pukul 9 atau 10. Jadi waktu mereka untuk menghadiri madani activities ataupun apa-apa majlis yang dianjurkan oleh Dawati Islami sangat terhad. Dan juga mereka punya keluarga untuk diberi masa. Jadi tujuan saya untuk tanyakan soalan ni, adakah apa-apa solusi yang Amir Ahli Sunnah boleh berikan untuk kita menghadapi masalah ini. Dan juga saya nak mengajak Amir Ahli Sunnah untuk datang ke negara kami, insyaAllah. محمد الیاس اتاری کوالالمپور ملائیشیا سے آئے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ سے ایک حلقے میں جمع ہیں، تقریباً 40 کے آس پاس اسلامی بھائی. اور
علم دین کی برکتیں اور دعوت اسلامی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کیجیے اس حوالے سے کہ وہ اسلامی بھائی جو صبح 8 بجے 7 بجے اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں اور رات کو 8-9 بجے واپس آتے ہیں، تو ایسے اسلامی بھائیوں کو جو گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور تھکن بھی ہوتی ہے، ایسے میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو کس طرح کیا جا سکتا ہے، ہماری رہنمائی کیجیے. اور آپ کو میں ملائیشیا آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں. براہ کرم آپ ملائیشیا ضرور تشریف لائیے. ماشاء اللہ اللہ اللہ. دراصل دعوت اسلامی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو فارغ ہیں، بے روزگار ہیں، اور سارا کام بھی وہی کر رہے ہیں جو بے روزگار ہیں. سمجھے؟ تو جو بھی کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنا جاب بھی کرتے ہیں، شاپ پر بھی اپنی چلاتے ہیں، روزگار بھی کماتے ہیں، دعوت اسلامی کام بھی کرتے ہیں. تو مبلغ جو ہے نا وہ جہاں بھی ہو مبلغ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ اپنے 12 دینی کام میں ایک دینی کام ہے رسالہ، ویکلی رسالہ جو ہے ویکلی بکلیٹ، اس کی اسٹڈی یا اس کو سننا. اب اس کے لیے آپ بتائیے کہ وہ وقت کا کیا، گاڑی میں جاتے ہیں بندہ سن سکتا ہے، سننا ہی چاہے تو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت مل سکتا ہے. ایک مثال دی میں نے. اسی طرح دیگر دینی کاموں میں جو کام کر سکتا، تھک بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو آپ کو شاید پتہ ہی ہو سکتا ہے کہ جب دعوت اسلامی یہ کام شروع کیا نا، میرے بچے چھوٹے تھے اور میں واحد اپنے گھر کا کفیل تھا، سرپرست. میرا کوئی بھائی وغیرہ کچھ بھی نہیں، میں تھا اور باقی سب لیڈیز، بچے چھوٹے. اور میں ان کو چھوڑ کے الحمدللہ جاتا تھا، اور گھر کی ترکیب سیٹ تھی ہماری. اب اگر میں سوچوں کہ میرے بچے چھوٹے، لوگ بولتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، بیوی اکیلی ہے، تو یہ تو اصل وہ ایک کہاوت ہے، ناچنا نہ آوے تو آنگن ٹیڑھا. یہ جو اردو جانتے ہو سمجھتے ہوں گے. تو اصل کام کرنا ہونا اس کے لیے راستے بہت ہیں، جس کو کام نہیں کرنا اس کے لیے بہانے بہت ہیں. کام کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ راستے خود بخود نکلتے چلے آئیں گے. صحابہ کرام بھی اپنی محنت کرتے تھے، روزگار بھی اور پہلے تو کتنی مشکلات ہوتی تھی، غربت جیسی تیسی غربت تھی اس دور میں. صحابہ کرام حیرت کرتے تھے جب اس طرح کی باتیں سنتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مطلب اپنے گھروں کو، دیواروں کو لباس پہنائیں گے. وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. یعنی جو ہم پردے ٹانگتے ہیں خوبصورت طرح طرح کے، یہ لباس ہی ہے نا. گھروں ہم اپنی دیواروں میں لباس پہناتے ہیں، وہ بولتے ہیں بہت مہنگائی ہے. تو ٹھیک ہے. تو اس طرح بیٹے کام کرنے کے لیے اگر آپ کمر باندھنے کے جہاں ہیں وہاں بھی تو انفرادی کوشش کر سکتے ہیں. آپ جہاں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو وقت نکل ہی آتا ہے. یعنی جس کو سانس لینے کا وقت ملتا ہے نا، اس کو کام کرنے کا وقت بھی مل سکتا ہے. ہمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب الیاس اطاری ہے اور میں اسپین کے شہر بارسلونا سے تشریف آور ہوا ہوں، اور میں وہاں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی میری پی ایچ ڈی مکمل ہونے والی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر پاکستانی گزشتہ کچھ سالوں میں بیرون ملک مقیم ہوئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر طالب علم ہیں. اب طالب علم جو بیرون ملک اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، ان کے پاس وہاں جاب کی بھی آپشن ہوتی ہے کہ وہ وہاں جاب کر لیں یا اپنے ملک واپس آ جائیں. تو اب میرے دل میں بھی یہ سوال ہے، اور بہت سارے اور طالب علموں کے بھی دل میں یہ ضرور ہوگا کہ کیا ہمیں بیرون ملک ہی جاب کرنی چاہیے یا پاکستان واپس آنا چاہیے. کیونکہ بیرون ملک جاب کرنے میں یہ حرج ہوتا ہے کہ والدین اور اکثر اوقات بیوی بچوں کے حقوق کی بھی حق تلفی ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ابھی ملک میں بھی کچھ معاشی صورتحال ایسی ہے کہ جو طالب علم ہیں اور اکثر
اوقات وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میں یہ سوچ رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کو کہیں کا حاکم مقرر کرنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا مشورہ ہے کہ حاکم بن جاؤ گے. نہیں تو جب مشورہ مانگا فرمایا کہ نہیں اس میں خیر نہیں ہے. یہ جیسے مطلب اقتدار میں سیاست میں اسے مطلب گناہ سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے, بندہ ظلم میں پڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے نا. تھوڑا مطلب منصب ملتا تو پھولتا ہے آدمی, یار میں اب اوپر بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے ہو تو مجھے کچھ تو ہوتا ہوگا نا یار. ایک میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں, اس کو منع کیا مشورہ یہ ہے کہ نہ بنے, اور ویسے فرما رہے تھے کہ بن جاؤ. تو اب آپ نے بھی مانگا مشورہ ہے نا, تو وہاں ویسے پیسے بہت ملتے ہیں یہاں کے مقابلے میں عام طور پہ, لیکن دین و ایمان کی حفاظت کتنی ہے وہ سب سمجھتے ہیں ان ملکوں میں. پھر آئندہ جو اپنی نسلیں اس کا فیوچر جو ہے یہ کیا ہے دینی حوالے سے. وہاں مطلب ایک تو مطلب دہریت پنپ رہی ہے, دہریت انگلش ایتھیزم وہاں مطلب یعنی کہ زور شور سے مطلب پنپ رہا ہے, خدا کا انکار, دین کا انکار. وہ اپنی ان کی مطلب جس طرح انداز ہوتا ہے اس طرح یہ بچوں میں سرحد کیا جا رہا ہے, بڑوں میں بھی یہ اب کافی داخل ہو گیا ہوگا جو وہاں کے ماحول سے, کیونکہ دین کی معلومات نہیں ہے نا, اور سارا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے, نام مسلمانوں والا ہوتا ہے, نماز بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے, بعض اوقات بڑی راتوں کو مسجد میں بھی آئیں گے, جمعہ کو مسجد میں چلے جائیں گے, لیکن نظریات کوئی سکھانے والا نہیں, سمجھانے والا نہیں, جا کے پوچھیں کس کو, پوچھنے کا ذہن نہیں. تو وہ اس طرح ذہن خراب ہو رہا ہے. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے آپ بتا دیں کوئی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں وہاں, مطلب یعنی کہ یہ جو وہاں جو ادارے ہیں وہ اسلام دلوں میں اتار رہے ہیں, ایسا کچھ ہے نہیں نا. وہی ایتھیزم یہ گول گول کے پلا جا رہا. اب اس میں کیا مشورہ دوں کسی کو کہ وہاں رہے. اب آپ لوگ وہاں کام کرتے ہیں تو ہم تو آپ سے کام تو لیں گے نا, اور آپ کو کچھ نہ تو دین بتائیں گے. اب کس کے اندر کیا عقائد میں خرابی پیدا ہو گئی ہے, خدا کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے, رسول کے بارے میں کیا بیٹھ گیا ہے, فرشتوں کے بارے میں کیا بیٹھ گیا ہے, وہ کیسے پتہ چلے؟ وہ تو جب کھلے گا بولے گا تو پتہ چلے گا نا. ورنہ بظاہر نیکیاں کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نیکی کی طرف مائل بھی ہوتا ہے, عبادت کی طرف مائل بھی ہوتا ہے, عقیدہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یوں شیطان اس پہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. یہ میں نے شاید موٹے الفاظ میں نے بہت کچھ سمجھا دیا. اپنا وطن اپنا وطن اپنا وطن, پاکستانی بتایا انہوں نے کہ پاکستان یہ اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان جو ہے نا اس میں اسلام کی جتنی آزادی ہے نا, میرا تو ادھر ادھر گھوما ہوں نا, یہ تھوڑی ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں, نہ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ خواب میں بھی نہیں کرنے دیں گے اپنے کو اس طرح. تو اتنا ماشاءاللہ یہاں کام ہوا, اور جدھر جاؤ بیان کرو, جدھر آؤ جاؤ مسجد میں کرو, روڈ پہ کرو, چوک پہ کرو. جو طریقہ ہوتا ہے NOC لے لو یا وغیرہ وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن یہاں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اسلام کی خدمت پر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرا وطن میرا وطن, میرا گھر میرا گھر, یہ وطن میرا گھر ہے. تو اس لیے مطلب اب میں چونکہ پیدا یہاں ہوں, پیدا ہوا ہوں یہاں, اس لیے نہیں, یہاں ہم نے کام ہی یہاں کیا ہے. اٹھنے کہ ان دنوں تو فوج لگی ہوئی تھی, ایسے حالات ہوئے تھے, ہم کو نہیں روکتے تھے ہم, کیونکہ ہم کو سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے پیس